السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شعیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں عرب اپڈیٹس میں آج سب سے پہلے خبر شامل کریں گے دبئی کے حوالے سے کہ دبئی میں مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کھانے پینے، ٹرانسپورٹ اور تفریح سرگرمیوں کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹرانسپورٹ اور تفریحی سرگرمیوں کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا بلکہ اشیاء صرف کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ صارفین کے لیے قیمتوں کی سطح یورپی ممالک اور سنگاپور کی طرح آسمان کو چھونے لگیں۔ صورتحال پچھلے 3 برسوں کے دوران افراط زر میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے ہوئی اور یہ پراپرٹی کی قیمتوں میں تقریباً 1% اضافہ ہوا۔ حالانکہ پراپرٹی کی مارکیٹ میں پچھلے تقریباً سال بھر کے دوران مندی دیکھی گئی تھی۔ بلومبرگ کے مطابق عالمی معیشت ان دنوں افراط زر کی زد میں ہے اور خلیجی ممالک بھی قیمتوں کے اس بڑھنے کے عمل سے محفوظ نہیں رہے۔ دبئی میں افراط زر کی شرح ان دنوں بلند ترین سطح 7.1% تک جا پہنچی۔ اس کے باعث ٹرانسپورٹ اور تفریحی سرگرمیوں کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہوئی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر امارات اور دبئی نے اپنے کم آمدنی والے کارکنوں کو اربوں ڈالر پر مبنی ایک ریلیف پیکیج کا پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے، جبکہ چند کمپنیوں نے سبسڈیز نہ دے کر مہنگائی کا سارا بوجھ عام لوگوں پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اشیاء صرف کو ذخیرہ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر مہنگائی کا ریلا اس علاقے کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اسی کے مدنظر رکھتے ہوئے دبئی کے سب سے بڑے بینک ایمریٹس NBD نے مہنگائی کی وجہ سے زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو روکنے میں مدد کے لیے زیادہ تر ملازمین کو تنخواہوں میں 8% تک کا اضافہ دیا ہے۔ یہ اضافہ سینیریٹی کے تحت مختلف ہے اور یہ افراط زر کے لیے درمیانے درجے کے ملازمین کی تنخواہ کی ایڈجسٹمنٹ کا حصہ تھا، جس میں اعلیٰ افسران کو کوئی اضافہ نہیں ملے گا۔ کم تنخواہ والے عملے کو سب سے زیادہ اضافہ ملا اور زیادہ تر ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے اور 8% تک کے درمیان اضافہ ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کورونا کے بعد مہنگائی دنیا بھر میں بڑھی، لیکن کچھ ملک کی شرح آج تک بڑھ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔